قرآن کو اللہ جل شانہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، نہیں ہاتھ لگاتے مگر پاک لوگ، لا یمسہ الا المطہرون۔ تو یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ الا المطہرون، یعنی کہ مطہرون سے مراد کیا ہے کہ دو طرح کے لوگ لیے گئے، یہاں پہ کیٹیگریز کی ہوئی، ایک نان مسلم سے، ایک مسلم سے۔ نان مسلم کیوں کہ وہ جو غیر مسلم ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انما المشرکون نجس، کہ جو مشرک ہے وہ نجس ہے، وہ ناپاک ہے، وہ پلید ہے، تو وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور ہم نے پھر اس سے قرآن کو بچانا بھی ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی دشمن اسلام ہے، اس کے ساتھ اسلام کے ساتھ اس کی دشمنی ہے، تو وہ پھر پوری کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم بدنام کریں، تو وہ ان سے بچانا بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ جیسے ناروے کے اندر پیچھے ایک مسئلہ اس طرح کا کیس ہوا ہے، واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بندے نے قرآن کو جلایا تھا، لیکن وہاں پہ ایک غیر ملک بندہ موجود تھا، اس نے پھر کوشش کی اپنی طرف سے پوری جرت مندی کے ساتھ، عمر نام تھا اس بندے کا، اس نے خیر اس بندے کو روکنے کی کوشش کی کہ وہ قرآن کو جلانے کی اس طرح کی جو خبیث حرکت وہ کر رہے کہ وہ اس کو روک سکے۔ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، دو حدیث ہیں، یہ دونوں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے ہیں کہ تم ایسے علاقے میں قرآن کو نہ لے کے جاؤ جہاں پہ دشمنی ہو، جہاں پہ تمہیں خطرہ ہو، جہاں پہ کافر ہو۔ وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ قرآن تم سے چھین لیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ تو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، شریعت اسلام نے ہم نے منع کی ہے، اور جب وہ ہاتھ لگائیں گے اب ظاہر سی بات اس کی تکریم تو نہیں کریں گے، وہ عزت تو نہیں کریں گے، احترام تو نہیں کریں گے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی بے حرمتی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت خود بھی کریں۔ اب دوسرا معنی یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ المطہرون کا لفظ استعمال کیا گیا، طہارت کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں، تو طہارت جو ہوتی ہے یہ حد سے اکبر اور اصغر دونوں کو شامل ہوتی ہے، جس کا ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا، یعنی کہ بے وضو ہونا اور جنابت کی حالت طاری ہونا، جس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ناپاک شخص ہے ایسا ہے وہ مسلمان ہے، اب مسلمان کے اوپر طہارت واجب ہوگی، کیونکہ شریعت کا مکلف تو ہے ہی نہیں ہے کافر، فرض واجب سنت مستحبات جتنے بھی ہیں وہ احکامات جتنے بھی ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہیں، کافروں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کافر مکلف ہی نہیں ہے، اس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، وہ شروع سرے سے اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، اب جو داخل ہو گئے تو پھر مکلف ہوا ہے۔